پیریوڈک ٹیبل ہے کیا؟ پیریوڈک ٹیبل ایک ایسا ٹیبلر چارٹ ہے جہاں ایلیمنٹس کو ان کی الیکٹرانک کنفیگریشن، اٹامک نمبر اور کیمیکل پراپرٹیز کی بنیاد پر ارینج کیا گیا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس کل 118 ایلیمنٹس ہیں اور ان سب کی معلومات ہمیں اس ایک ٹیبل سے ملتی ہے۔ اس ٹیبل کو دیکھ کر ہم کسی بھی ایلیمنٹ کی ری ایکٹیویٹی، ویلنسی اور یہ کہ وہ میٹل ہے یا نان میٹل ہے بآسانی جان سکتے ہیں۔ اگر ہم اس پیریوڈک ٹیبل کا تاریخی پس منظر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1700 عیسوی تک انسان صرف 12 ایلیمنٹ سے واقف تھا۔ ان میں زنک، کاپر، کاربن، سلفر، فاسفورس، مرکری، ٹن، لیڈ، آئرن اور آرسینک شامل ہے۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ نئے عناصر دریافت ہوئے اور انہیں منظم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس سفر کے دوران جن سائنٹسٹ نے اپنی سروسز پیش کی ان کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ڈوبرینر ہیں جو 1829 میں جنہوں نے اپنا کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے عناصر کو 3 کے گروہوں یعنی ٹرائیڈز میں تقسیم کیا۔ ان میں درمیانی ایلیمنٹ کا اٹامک میس باقی 2 ایلیمنٹ کے ایوریج کے برابر ہوتا تھا۔ فار ایگزامپل لیتھیم، سوڈیم اور پوٹاشیم کو ارینج کیا۔ سوڈیم کا جو اٹامک میس ہے وہ لیتھیم اور پوٹاشیم کے اٹامک میس کے ایوریج کے برابر تھا۔ اس کے بعد 1864 میں جوہن نیولینڈس کی بات کریں تو انہوں نے عناصر کو اٹامک میس کے حساب سے ترتیب دیا، تو انہیں پتہ چلا کہ ہر 8واں ایلیمنٹ پہلے والے سے مشابہ ہے۔ اس اصول کو انہوں نے لا آف اوکٹیوز کہا۔ اوکٹیو 8 کے لیے یوٹیلائز ہوتا ہے۔ دین 1869 میں ڈیمیٹری مینڈلیو کی بات کرتے ہیں۔ یہ روسی سائنٹسٹ تھے اور انہیں فادر آف پیریوڈک ٹیبل بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اس وقت کے 63 ایلیمنٹس کو اٹامک میس کے حساب سے ترتیب دیا اور ایک ایسا ٹیبل بنایا جس میں سیم کریکٹرسٹکس رکھنے والے ایلیمنٹس کو ایک کالم میں رکھا گیا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کچھ جگہیں خالی چھوڑ دی، ان عناصر کے لیے خالی چھوڑیں جو اس وقت تک دریافت نہیں ہوئے تھے، اور جو پیش گوئیاں انہوں نے ان ایلیمنٹس کی خصوصیات کے بارے میں کی وہ بعد میں بالکل درست ثابت ہوئی۔ دین اسی سال لوتھر میئر نے ایک گراف تیار کیا جس میں ایلیمنٹس کے اٹامک والیوم کو اٹامک میس کے مقابلے پر دکھایا گیا، اور وہاں بھی پیریوڈسٹی یعنی تکرار کا رجحان ظاہر ہوا۔ اس کے بعد 1913 میں ہنری موزلے کی بات کرتے ہیں۔ موزلے نے ایکس رے اسپیکٹروسکوپی کے ذریعے ہر ایلیمنٹ کا درست اٹامک نمبر معلوم کیا۔ اس سے مینڈلیو کے پیریوڈک ٹیبل کی وہ تمام خامیاں دور ہو گئیں جہاں ایلیمنٹس اپنی جگہ پر فٹ نہیں بیٹھ رہے تھے۔ انہوں نے پیریوڈک لا کو تھوڑا سا تبدیل کیا۔ انہوں نے کہا کہ پراپرٹیز آف ایلیمنٹس آر پیریوڈک فنکشنز آف دیئر اٹامک نمبر۔ یہاں پہ انہوں نے اٹامک نمبر پر فوکس کیا۔ تو اسٹوڈنٹس آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پیریوڈک ٹیبل صرف ایک چارٹ نہیں بلکہ کیمسٹری کی ایک بنیاد ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی ایلیمنٹ کی خصوصیات سمجھنی ہے تو سب سے پہلے ذریعہ یعنی ٹیبل ہے۔